بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے، وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، میری امت میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ کہ اپنے والدین کے لیے بد دعا کرے، دوسرے وہ جو قرض دے اور کسی کو گواہ نہ بنائے، تیسرے وہ جو زوجہ سے ناراض ہو کر اس پر نفریں کرے حالانکہ خدا نے طلاق دینے کا اس کو اختیار دیا ہے، چوتھے وہ ہے جو روزی کے لیے کوشش نہ کرے اور گھر میں بیٹھا ہوا دعا کرے کہ اے خدا مجھے روزی دے، پس خدا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے روزی کمانے کے لیے وسیلے عطا فرمائے ہیں، کوشش کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان کو کام میں لا اور روزی کما، پھر اگر میں نہ دوں تو تب دعا کر۔ پانچواں وہ شخص جس کو خدا بہت مال دے اور وہ تمام کو یکدم خرچ کر دے، پھر دعا کرے کہ خدایا مجھے روزی عطا کر۔ اس کو فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے کافی مال عطا کیا تھا، تو نے میانہ روی کیوں نہ اختیار کی، اسراف کیوں کیا حالانکہ اسراف سے میں نے منع کیا ہے۔ چھٹا وہ شخص کہ جو اپنے اقربا کو برا کہے، قبولیت دعا سے محروم رہتا ہے۔ حضرت سلمان کے پاس جب مقررہ وظیفہ آتا تھا تو اپنا سال بھر کا خرچ رکھ کر باقی تصدق کرتے تھے۔ کسی نے کہا، اے سلمان تم اتنے بزرگ اور زاہد ہو کر ایسا کیوں کرتے ہو؟ ممکن ہے کل ہی موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا، اے جاہل تو نہیں جانتا جس طرح موت کا احتمال ہے اسی طرح زندگی کا بھی ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر انسان کے پاس روزی نہ ہو پریشان رہتا ہے، نفس اس کو حیران رکھتا ہے، جب روزی اس کے پاس ہو تو اطمینان رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر اونٹ اور بھیڑوں کے ریوڑ پال کر منافع سے روزی حاصل کرتے، مہمان کی تواضع انہی میں سے ذبح کر کے کیا کرتے تھے، جب زیادہ محتاج ہو جاتے تو اپنے ریوڑ سے اتنے جانور قربان کرتے کہ سب کو کافی ہوں، پھر تقسیم کرتے تھے اور سب کے برابر اپنا حصہ رکھ لیتے تھے۔ ان دو جلیل القدر اصحاب سے اور کون زیادہ ہوگا جن کی شان میں بڑی فضیلت وارد ہے، باوجود اس مرتبے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ تمام مال راہ خدا میں دے کر خود محتاج اور فقیر بن جائیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے مزدوری کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کیے۔ اسباد بن سالم سے بسند معتبر منقول ہے، کہتا ہے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے عمر بن مسلم کا حال دریافت فرمایا، میں نے عرض کیا یا حضرت وہ صحیح و سالم ہے مگر اس نے تجارت چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا شیطان کا کام کیا ہے، پھر 3 بار ایسا ہی فرمایا اور فرمایا کیا اس کو معلوم نہیں کہ جناب رسول خدا تجارت کرتے تھے؟ ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ آیا، آپ نے ان سے مال خریدا، اس سے اتنا نفع ہے کہ تمام قرض آپ نے اس سے ادا کیے اور جو باقی بچا وہ اپنی عزیز و اقربا میں تقسیم کیا۔ منقول ہے کہ عمر بن یزید نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا حضرت ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، خوب عبادت کرتا ہوں، میری روزی خود بخود مجھے مل جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا وہ شخص ان تینوں میں سے ایک ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس خیال سے دنیا کمائے کہ سوال ذلت نہ اٹھانا پڑے، ہاں بچوں کو فراغت رہے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرے، تو جب وہ قیامت کے روز اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا عبادت الہی کے 70 جز ہیں، سب سے اچھا جز حلال طریقے سے روزی کمانا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ میرے والد ماجد ایک روز اطراف مدینہ میں دھوپ کی شدت میں 2 غلاموں پر تکیہ کیے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ محمد ابن مقندر نے دیکھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ افسوس ہے کہ اس گرمی میں اور اس ضعیفی میں بھی آپ حصول دنیا کے لیے کوشاں ہیں، اگر اس حالت میں ہی آپ کو موت آ جائے تو کیا کیجیے گا؟ آپ نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر اس عالم میں موت آ جائے تو یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں اطاعت خدا میں ہمتاً مصروف ہوں کہ اپنے بچوں کو تیرے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں سے کسی شخص کے متعلق سوال کیا کہ وہ کس حال میں ہے، انہوں نے جواب دیا کہ خانہ نشین ہے، رات دن عبادت میں مصروف ہے اور کہتا ہے کہ میری روزی مجھے پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک اور شخص کے متعلق سوال کیا تو کسی نے کہا پریشان ہے،
آپ نے فرمایا وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا خانہ نشین ہے اور رات دن مصروف عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے خورد و نوش کا کیا انتظام ہے؟ اس نے کہا مومنین اس کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اس کو کھانا پہنچاتے ہیں ان کا یہ فعل اس کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ ایک زرگر صراف نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آدمی کو طلب روزی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دکان کھول کر سامان کو قرینے سے لگا دینا چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو اس پر لازم تھا وہ ہو گیا، باقی کام عطا کرنے والے کا ہے۔ لمع ششم در بیان تجمل و زینت و تغذیہ۔ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا جمیل و حسین ہے اور جمال و حسن کو دوست رکھتا ہے، اس لیے خود کو زینت و آراستہ کرنا کار احسن ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا جب اپنے بندے کو نعمت عطا فرمائے تو لازم ہے کہ اس کو ظاہر کرے، خود کو اس سے آراستہ کرے تاکہ ملائکہ کہیں کہ یہ خدا کا دوست ہے، خدا کی نعمتوں کو ظاہر کر کے اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر ظاہر نہ کرے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن خدا ہے، اس کی نعمتوں کو چھپا کر کفران نعمت کر رہا ہے۔ معتبر روایت ہے کہ ایک روز سفیان ثوری نے مسجد حرام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ لباس فاخرہ زیب تن فرمایا ہوا ہے۔ قریب گیا اور کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کی جد رسول اللہ تو ایسا فاخرہ لباس استعمال نہ فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ مسلمانوں کا زمانہ افلاس تھا، اس لیے حضرت نہ چاہتے تھے کہ آپ مسلمانوں سے بہتر پوشاک استعمال فرمائیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے اور ضروری ہے کہ امام عمدہ لباس پہنے اور گھٹیا لباس پہن کر حقیر نہ ہو۔ یہ فرما کر آپ نے سفیان ثوری کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا تو سمجھتا ہے کہ یہ لباس میں نے اپنے نفس کی خوشنودی کی خاطر پہنا ہے؟ آپ نے اس لباس عمدہ کو اتار کر معمولی لباس جو زیب تن تھا اس کو دکھایا اور فرمایا یہ ہے وہ لباس جو میں نے اپنے نفس کے لیے پہنا ہے اور یہ بالائی لباس لوگوں کے لیے ہے۔ یہ فرما کر آپ نے سفیان ثوری کا معمولی لباس جو وہ پہنے ہوئے تھے اٹھایا اور جو لباس وہ نیچے پہنے ہوئے تھا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر دکھایا کہ یہ ہے تیرا اصلی لباس جو تو نے اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے پہنا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے معمولی لباس اوپر پہن رکھا ہے جو سراسر دھوکہ دہی کے لیے ہے تاکہ لوگ تجھے دیانتدار سمجھیں۔ زینت و آرائش کا بیان۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جس وقت عبداللہ بن عباس کو حجت تمام کرنے کے لیے خوارج کے پاس بھیجا تو اب جناب عبداللہ نے لباس فاخرہ پہن کر خوشبو لگائی اور اپنے تئیں خوب آراستہ کیا، پھر ایک نفیس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ خارجیوں نے اعتراض کیا کہ اے عبداللہ تم نے جابروں کا سا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی، اللہ کے حلال و پاکیزہ رزق سے اگر زینت کی جائے تو وہ حرام نہیں ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نئے کپڑے کو ایک دفعہ پانی سے دھو کر پہنتے تھے۔ آپ نے فرمایا لباس نفیس پہنو اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے زیب و زینت کرو۔ جناب علی بن الحسین علیہ السلام 5 سد کا جبہ اور 50 دینار کی چادر خز پہنتے تھے۔ موسم سرما میں استعمال کے بعد گرمی شروع ہوتے ہی فروخت کر دیتے تھے اور اس کی قیمت فقراء و مساکین پر تقسیم فرماتے تھے۔ حدیث میں خدا زینت کو دوست رکھتا ہے اور بدحالی اور فقیری کے ظاہر کرنے کو برا جانتا ہے۔ کسی نے پوچھا نعمت خدا کو کس طرح ظاہر کرنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، گھر صاف اور آراستہ رکھو، غروب آفتاب کے وقت چراغ روشن کرو کہ اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، روزی زیادہ ملتی ہے۔ ربی بن زیاد نے بصرہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کی اور کہا کہ ترک دنیا کر کے بال بچوں سے علیحدہ ہو گیا ہے اور فقیروں کی طرح گدڑی پہن لی ہے۔ حضرت نے اس کو بلا کر فرمایا اے اپنے نفس کے دشمن، شیطان لعین نے تجھ کو بہکایا اور حیران کیا ہے، تجھ کو اپنے اہل و عیال پر رحم نہیں آتا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اپنی حلال و طیب نعمتوں کو تیرے لیے حرام کر دیا ہے اور نہیں پسند کرتا کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے؟ خدا اس سے بہت بزرگ ہے کہ تجھ کو ایسی تکلیف دے۔ چنانچہ فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 10 اور 11، اور اس نے زمین کو مخلوقات کے واسطے بنایا جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس نے 2 دریا بہائے
جو باہم ملتے ہیں ان کے درمیان حد فاصل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، ان دونوں سے موتی اور گونگے نکلتے ہیں۔ نعمت الہی کو صرف کرنا اور ظاہر کرنا خدا کو بہت پسند ہے، بنسبت اس کے کہ صرف گفتار سے ظاہر کی جائے، جیسے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے اور اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ عاصم نے عرض کیا یا حضرت پھر آپ نے نان خشک اور لباس سادہ پر کیوں قناعت کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے عاصم میں تیرے جیسا تو نہیں ہوں، اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ فقیروں اور محتاجوں کے موافق رہیں تاکہ مساکین و فقراء کو اپنی حالت زار ناگوار نہ ہو۔ جب وہ اپنے امام کو اپنی جیسی حالت میں پائیں گے تو اپنی حالت پر راضی رہیں گے۔ عاصم نے یہ سن کر اپنی پہلی جیسی حالت اختیار کر لی۔ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے اور روزی فراغ ہو تو اس سے بھی خوب فائدہ اٹھائے اور مومنین کی بھی اعانت کرے۔ اگر فقیر تنگ دست ہو، لباس و خوراک فقیرانہ سے بسر کرے اور اس کو خدا کی طرف سے جانے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عالم بندہ مومن کا 3 چیزوں سے حساب نہ لے گا: کھانا جو وہ کھاتا ہے، لباس جو وہ پہنتا ہے، اور اس کی اعانت کا جو اس نے کسی نیک عورت سے کی ہوگی۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اگر لباس فاخرہ عطا فرمائے تو اس کو پہنے، اور اگر معمولی لباس عطا فرمائے تو اس کو باخوشی پہنے اور ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرے۔ لمحہ ہفتم در پاکیزگی و طہارت۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طہارت سر کثافت بدن کو دور کرتی ہے، آنکھوں کو نور بخشتی ہے، لباس کو پاک و صاف رکھنا غم و علم کو دور کرتا ہے، نماز کے لیے قبولیت کا باعث بنتا ہے، غسل کرنا اور بدن کو صاف رکھنا صحت و تندرستی کا باعث ہے۔ لوگ اس کی ہمنشینی پسند کرتے ہیں۔ خوشبو لگانے کی بڑی تاکید ہے، کم از کم جمعے کے روز ضرور لگائے۔ خوشبو لگانا انبیاء کی سنت ہے۔ خوشبو کے لیے جو صرف ہو وہ داخل اسراف نہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعام کے اخراجات سے زیادہ خوشبو میں صرف فرماتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو لگانا تقویت دل کا سبب ہے۔ نیز فرمایا کہ ایک رکعت نماز خوشبو کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو وہ 70 نمازوں سے بہتر ہے جو بغیر خوشبو کے پڑھی جائے۔ واضح ہو کہ پاکیزگی و طہارت اور خوشبو کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے جو مذکور ہوا ہے۔ لمحہ ہشتم در دیام لذیذ۔ جناب رسالت مآب اور حضرات ائمہ معصومین سے بہت سی معتبر روایات مروی ہیں کہ گوشت مقوی ترین غذا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جناب رسول خدا نے خانہ پر گوشت کی مذمت فرمائی ہے کہ خدا دشمن رکھتا ہے خانہ پر گوشت کو، وہ گھر جو گوشت سے بھرا ہوا ہو۔ اس سے مطلب گوشت نہیں ہے بلکہ وہ گھر ہے جس میں بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کی غیبت کریں، ورنہ گوشت انسان کے لیے بڑی مفید غذا ہے۔ دنیا و آخرت دونوں ہی کے لیے مفید ہے، کیونکہ گوشت کھانے سے انسانی گوشت میں اضافہ ہوتا ہے جس سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور طاقت انسان کے لیے دنیاوی کاموں اور نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا ذریعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا سے روایت ہے کہ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے اس کو چاہیے کہ قرض لے کر گوشت کھائے جس کی ادائیگی من جانب اللہ ہوگی، اور اگر 40 روز تک گوشت نہ کھائے تو پہلے داہنے کان میں اذان کہی جائے پھر گوشت کھائے۔ انسان کو اگر خدا تعالیٰ نے اس قدر عطا فرمایا کہ وہ کار ضروری میں خرچ کرنے کے بعد بھی لذیذ غذائیں کھا سکتا ہے تو ضرور کھائے، ورنہ کفران نعمت کے مترادف ہوگا۔ جناب امیر المومنین و امام المتقین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم تقوی کو دوست رکھتا ہے، اور تقوی انسان کا زیور ہے، لیکن انسان متقی کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز پاک و طیب روزی اور نافع اور اچھی غذا کا حصول ہے۔ ایک متقی و پرہیزگار شخص اہل دنیا کے ساتھ اپنی طیب و طاہر حلال روزی اور اچھی غذائیں حاصل کر کے ان کی دنیا میں شریک ہے، یعنی اہل دنیا اچھی غذائیں کھاتے ہیں، عمدہ طعام حاصل کرتے ہیں، تو ایک پرہیزگار شخص عقل حلال کے سبب اچھی غذائیں اور عمدہ طعام کھا کر اہل دنیا کی دنیا سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اہل دنیا پرہیزگار اور اہل آخرت اور متقی لوگوں کے ساتھ ان کی آخرت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اچھی غذائیں استعمال کرنے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کارائے دنیا و آخرت
وہ عبادات وغیرہ کو بخوبی انجام دے سکتا ہے، ورنہ ناطاقتی سے دنیاوی ضروریات اور اخروی عبادات سے محروم رہتا ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اچھی غذائیں، میوہ جات، پھل، مشروبات اور دیگر نعمتہائے دنیا حلال روزی سے کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن کم خوردن نفع بخش ہے اور زیادہ کھانا بسیار خوردن مذموم بھی ہے اور خود صحت کے لیے نقصان دہ اور انتہائی ضرر رساں ہے۔ ترک لذائذ اور چلہ کشی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یہ دین مضبوط اور مستحکم ہے، اس کی منزل کو طے کرو مگر آسانی اور نرمی سے، عبادت کا بوجھ زیادہ نہ ڈالو کہ جس سے بندگان خدا تنگ آ جائیں، اس مسافر کی طرح نہ بنو کہ جو اپنی سواری کو تیز کر کے تھکا دے اور منزل مقصود کو نہ پہنچ سکے۔ اس امت کو شیطان نے بہکایا اور گوشت اور لذیذ طعام سے منع کیا، حالانکہ ایسا کرنا خلاف شریعت ہے۔ لوگوں نے اسے تصوف بنا رکھا ہے کہ ترک لذائذ کر کے 40 روز پیر کے دھیان میں کسی سوراخ کے اندر بیٹھتے ہیں، چونکہ ان کے قواعد عقلی کمزور ہو جاتے ہیں، جھوٹے وہم اور باطل خیالات غالب ہو کر ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ پیر کے خیال کو پختہ کرتے رہتے ہیں، یہی وہم پڑھتا جاتا ہے اور عقل گم ہو جاتی ہے۔ چلہ کشی کر کے جب وہ واپس آتے ہیں اور پیر کو اپنی کیفیت دکھاتے ہیں تو پیر کہتا ہے کہ آج رات میں 5 مرتبہ عرش پر گیا تھا، فوراً تصدیق کرتے ہیں اور کسی دلیل یا توجیہ کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ جو شخص 40 روز تک ہر صبح کو خلوص کے ساتھ خدا کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل و زبان کی طرف علم و حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے۔ نیز ہر بدعتی رسول اور اہل بیت علیہم السلام پر افطرا باندھنے والا ذلیل و خوار ہوگا۔ ہر کام رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر رضائے خدا کی خاطر کوئی بدعت کرے گا تو وہ عاصی ہوگا، خدا اس سے بیزار ہے۔ واضح ہے کہ چلے کی ریاضت خلاف امر خدا اور عین بدعت ہے۔ اگر کوئی 40 روز بڑی مشقت سے کشتی لڑنے کی مشق کرے، کیا یہ عبادت سوچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ حدیث مذکورہ سے یہ مطلب ہے اور نہ ہی معلوم ہوتا ہے، بلکہ دوسری حدیث جس میں بدعت کو منع فرمایا ہے، اس سے مقصود یہی بدعت ہے۔ اخلاص عبادت کے صحیح معنی معلوم ہونے کے بعد سمجھ میں آ سکتا ہے کہ 40 روز اس طرح چلے میں رہنا کیسا دشوار اور بے سود کام ہے، بلکہ عین گمراہی ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ کیسا بڑا فرق ہے کہ اس عالم میں جو محض اللہ کے لیے دین حق کی اشاعت کرے اور حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہوں، اور اس شخص میں جو اعمال بدعت میں کوشش کرے اور شیطان کے بہکائے لوگوں کو گمراہی کا راستہ دکھلائے۔ چنانچہ سفیان سوری اور عباد بصری وغیرہ ہمیشہ ائمہ معصومین علیہم السلام پر اعتراض کرتے رہے اور دین کو بگاڑتے رہے۔ لمع نہم در حرمت غنا یعنی گانے کے بارے میں علماء شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر عالم کے نزدیک غنا حرام ہے، اور کیونکہ مغنی کو جہنمی کہا گیا ہے، اس لیے غنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ غنا علماء اہل سنت کے نزدیک بھی حرام ہے، بجز چند علماء کے جو صوفیہ خیال ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس گھر میں غنا ہو وہ مسکن ہے، بلاؤں کا دعا اس گھر میں قبول نہیں ہوتی، نہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت خداوندی سے وہ گھر محروم رہتا ہے۔ گانا اور راگ۔ ریان بن سلط نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا، یا حضرت حشام بن ابراہیم کہتا ہے کہ آپ نے گانا سننے کی اجازت دی ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ جھوٹ کہتا ہے، اس نے مجھ سے دریافت کیا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے راگ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر حق و باطل کو جدا کیا جائے تو راگ کس طرف ہوگا؟ تو سائل نے عرض کیا باطل کی طرف۔ حضرت نے فرمایا تو نے بہت درست کہا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا راگ کی مجلس پر خدا رحمت کی نظر نہیں فرماتا، کیونکہ گانا نفاق کا آئینہ ہے، اور گانے والی عورت ملعونہ ہے اور اس کی روزی کھانے والا بھی ملعون ہے۔ عیون اخبار الرضا میں کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا، یا حضرت گانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اہل حجاز تو جائز جانتے ہیں، مگر گانا باطل ہے اور لہو ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے حق میں
فرماتا ہے، یعنی جب وہ لغو امور کے پاس سے گزرتے ہیں تو کریموں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ جو کوئی اپنے نفس کو راگ سننے سے پاک رکھے اس کے واسطے بہشت میں ایک درخت ہے، جب حکم خدا سے ہلایا جائے گا تو اس سے ایسی آوازیں پیدا ہوں گی کہ کبھی نہ سنی گئی ہوں گی۔ جن لوگوں نے دنیا میں راگ سنا ہے وہ اس کی آواز نہ سن سکیں گے۔ غنا کے معنی علماء نے یہ بیان کیے کہ آواز کو گلے میں پھرانا کہ سننے والے کو اس میں لذت محسوس ہو۔ غنا کو فارسی میں سرور اور اردو میں راگ کہتے ہیں۔ غنا یہ کہ پڑھنے والے سے کہا جائے تو نے کیا اچھا پڑھا اور سننے والے پر غم یا خوشی طاری کرے، ایسا کرنا حرام ہے، سوائے چند موقعوں کے جو مستثنیٰ ہیں۔ یہ بعض کے نزدیک غم یا خوشی کی حالت پیدا کرنا شرط نہیں لگائی گئی، کیونکہ راگ عموماً اس کو کہتے ہیں جو دل پر اثر کرے۔ اگر کسی خاص آدمی کی طبیعت اس سے خوش نہیں ہوتی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ شہد کی خاصیت شیرینی اور دل کو خوش کرنا ہے، اگر کوئی خاص آدمی اس سے خوش نہیں ہوتا تو شہد کی خاصیت نہیں بدلتی، بلکہ خالص طبع میں ہی احساس کی کمی سمجھی جائے گی۔ شادی کے موقعوں پر عورتوں کے مجمع میں جبکہ کوئی مرد اس میں شامل نہ ہو، ڈومنی کا گانا بعض نے جائز رکھا ہے اور بعض نے حرام، مگر اس کے حلال ہونے پر ایک معتبر حدیث آئی ہے۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے پڑوس میں ایک مغنی و معطر با کنیز ہے، جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں اور اس کی آواز سنتا ہوں تو بیت الخلاء سے نکلنے میں قصداً تاخیر کرتا ہوں اور گانا سنتا رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کر۔ اس نے عرض کیا میں گانے سننے کے لیے تو بیت الخلاء نہیں جاتا، بلکہ کان میں آواز آتی ہے تو سن لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے نہیں سنا کہ آنکھ، ناک اور کان سبھی خدا کے سامنے گواہی دیں گے۔ جناب رسول خدا نے سلمان سے فرمایا اے سلمان، زمانہ آخر میں سب سے بری چیز جو رونما ہوگی وہ قرآن مجید کا گا کر پڑھنا ہوگا۔ نیز حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو عربی لہن میں پڑھو، علاوہ ازیں اس صورت و لہن اور آواز میں مت پڑھو کہ جو لہن و صورت اہل فسق و فجور کی ہے، اس لیے کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے والی کنیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے اور اس پیشے سے روزی حاصل کرنے والا ملعون ہے۔ ان کنیزوں کو تعلیم دینا غنا کی کفر ہے اور غنا کا سننا نفاق ہے۔ بعض علماء نے برائے رفتار شتر ہدی کو عروسی میں عورتوں کے گانے کو امام حسین کی مرثیہ خوانی کو جائز قرار دیا، مگر بہتر یہ کہ ان سب سے اجتناب کیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غنا گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارتکاب کرنے والوں پر عذاب آتش کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ نعمان۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو و باطل آواز یا سخن لہو اور باطل اور وہ بات یعنی وہ آواز جو اللہ سے غافل کردے کو خریدتے ہیں تاکہ راہ خدا سے بھٹکا دیں، جس کے بارے میں وہ نادان ہیں، اور مذاق کرتے ہیں دین حق اور راہ حق پر چلنے والوں سے، ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سے آئے مبارکہ کی تفسیر میں یہاں پر قول ضرور سے مراد غنا ہے۔ لمع دہم در بیان ذکر الہی، ذکر کے لغوی معنی یاد کرنے کے ہیں۔ یاد خدا کی مختلف اقسام میں، اول یاد خدا حالت معصیت میں خدا کو یاد کر کے ترک معصیت کرنا، دوم یاد خدا اطاعت کے وقت، سوم یاد خدا عطائے نعمت کے وقت، چہارم یاد خدا بلا و مصیبت کے وقت، پنجم یاد خدا در دل، یاد خدا در دل، تفکر در صفات الہی و معنی قرآن و احادیث رسول و اہل بیت، ششم ذکر بزبان، ذکر علوم حق، بیان فضائل اہل بیت، تلاوت کلام پاک، طلب دعا، اسماء پاک الہی کا پڑھنا، مگر یہ سب دل سے نکلے ہوئے اذکار ہوں جو زبان سے جاری ہوں۔ منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو پوشیدہ طور پر اللہ کو یاد کرے وہ اس کو ظاہراً یاد کرتا ہے، تحقیق منافق اس کو بآواز بلند یاد کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ریاکاری سے مخلوق کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں
اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر قلیل۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اطاعت خدا حقیقتاً یہ کہ اس کی یاد زیادہ کی جائے، اگرچہ نماز و روزہ اور تلاوت کم ہو، اور معصیت خدا یہ کہ اس کی یاد کم کی جائے اور اس کو فراموش کر دیا جائے، اگرچہ نماز و روزہ اور تلاوت زیادہ ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز انسان کو اس قدر مجروح نہیں کرتی جس قدر برادر مومن سے ذکر خدا کرنا ہے اور ذکر رسول اور ذکر اہل بیت رسول۔ تو شیطان انتہائی رنج و غم اور حسد سے فریاد کرتا ہے، خدا کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ تو مجھ سے نزدیک ہے، اس لیے کیا تجھ سے میں نزدیک والوں کی طرح بات کروں، یا تو مجھ سے دور ہے تو میں تجھ سے دور والوں کی طرح بآواز بلند گفتگو کروں؟ جواب ملا، میں یاد کرنے والوں کے بہت قریب ہوں جو مجھے لوگوں سے پوشیدہ تنہائی میں مخفی طور پر یاد کرتے ہیں، وہ میرے مخلص بندے ہیں اور جو میری یاد بآواز بلند زور سے چیخ چلا کر کیا کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں بھی سنیں اور دیکھیں وہ ریاکار اور دنیا دار ہیں۔ ذکر جلی، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی دل میں ذکر خدا کرے اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ خدا کے سوا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شور و غل مچا کر ذکر الہی کرنا اور فریاد کرنا شریعت کے خلاف ہے اور بدعت ہے۔ صوفیوں کے ذکر جلی میں علاوہ مذکور قباحت کے اور بھی کئی خرابیاں ہیں، مثلاً عاشقانہ اشعار اور رندانہ غزلیں راگ سے بآواز بلند گاتے ہیں اور اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ مذہب امامیہ میں بالاتفاق حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ناشائستہ خرابیاں اور حرکتیں کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور یہ تمام امور مسجد میں بھی کرتے ہیں، حالانکہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے، جو مسجد میں شعر پڑھے اسے کہہ دو کہ خدا اس کا منہ توڑے گا، مسجد قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ لوگ ایسا اکثر و بیشتر شب جمعہ اور روز جمعہ کرتے ہیں، حالانکہ شب و روز جمعہ میں شعر پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر اس قسم کے لوگوں سے کہا جائے کہ تم خلاف شریعت کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے، حالانکہ قرب خدا بغیر پابندی شریعت ممکن نہیں ہے۔ ایسی ناشائستہ حرکتوں کو صوفیہ حال کہتے ہیں۔ حال میں عشق مجازی اور کے باطل خیالات دماغ میں سماتے ہیں اور گانے بجانے کے شور و غل سے جوش میں آ کر اچھلتے کودتے ہیں، مگر یہ حالت صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ فساق و فجار کی محفل شراب اور راگ رنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ صوفیوں کا حال پڑھنا، حال کی حالت میں مکاری سے اپنے تئیں اس طرح گراتے ہیں تاکہ چوٹ نہ لگنے پائے، اس طرح فریب کرتے کہ ظاہراً دنیاوی لذات مثلاً گوشت وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور حبس نفس کرتے ہیں جس سے دل و دماغ کمزور ہوتا ہے، جو مقوی غذا اور ادویات سے دور ہو سکتا ہے۔ عورتیں اور کمزور بچے جن کے دل و دماغ کمزور ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، مگر اس مرض کا علاج کر لیا جاتا ہے، اور صوفی اسے کمال خیال کرتے ہیں، رونے کو منع کرتے ہیں۔ دل میں کسی غم یا خوشی کے اثر سے جوش آتا ہے اور یہ جوش آنسوؤں سے نکل سکتا ہے، اگر آنسو نہ نکلے تو قلب بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری نہیں کرتے، جس سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان غلبہ پا کر انہیں اچھلنے کودنے پر اکساتا ہے، مگر عابد اور نیک لوگ اکثر صبح و شام تک مناجات الہی میں گریہ کرتے ہیں۔ صوفیہ بدعتی ہیں۔ صوفیہ فرقے کے صاحب بدعت ہونے کا سب سے بڑا گواہ یہ کہ مسلمانوں کے کسی فرقے کے راوی نے ایک روایت بھی بیان نہیں کی ہے کہ جناب رسالت مآب قوالی سن کر بے ہوش ہوتے تھے۔ اصحاب میں کسی کو اس قسم کی تعلیم نہیں کی۔ اس کے برعکس اگر ائمہ سے منقول ادعیہ و افکار پڑھنے کو کہے جس کا بےحد ثواب ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہی اس کو پر عمل کرے گا۔ اگر چند مکار حلقہ باندھ کر حق ہو کر رہے ہوں تو اس میں بے شمار شامل ہو جائیں گے اور انہی کی طرح شور و غوغا کرتے کرتے اچھلنے کودنے لگیں گے۔ یہ لوگ تعلیمات ائمہ کے برعکس ساری عمر ایسے کام کرتے ہیں جن کو علماء نے حرام کہا ہے اور خود بھی جانتے ہیں کہ نہ خدا کا حکم ہے اور نہ رسول خدا نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اور کس دلیل سے ثواب کے مستحق ہوں گے؟
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، میں نے ایک دعا اختراع کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہ دعائیں پڑھو جو ہم نے تعلیم کی ہے۔ ذکر خفی کی کیفیت۔ عبادت کا دوسرا طریق ذکر خفی ہے۔ اس میں ہر وقت اور ہر کام میں دل خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ صورت جو صوفیوں نے پیدا کی ہے تا وقت کہ کوئی معتبر سند موجود نہ ہو۔ بدعت ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں، سنیوں کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر کہتے ہیں کہ معروف قرخی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اول تو یہ کہ معروف قرخی کا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں فیضیاب ہونا معتبر نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت کا دربان تھا، اس کی بھی کوئی سند نہیں۔ دوسری کے لوگ کہتے ہیں کہ معروف کا پیر طریقت داؤد طائی تھا اور یہ ایک نہایت معتصب سنی تھا۔ ائمہ علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تیسرے کہ معروف قرخی کے اعتقاد کی سند ایسے لوگوں سے ہے جن کی بد اعتقادیوں کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں، جیسے سید محمد نور بخش نور، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میرے اس دعوے پر تمام اہل دل متفق ہیں۔ چوتھے یہ کہ ان مشائخ کا خیال ہے کہ ذکر خفی کے مختلف طریق ہیں۔ جس طرح کسی کا پیر اس کو تعلیم کر دے وہ ٹھیک ہے، اس طرح ہر ایک کی سند اس کے پیر پر ہی ختم ہے۔ پانچویں یہ کہ ایسی عبادت کو نماز سے بہتر کہتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام صرف اس کو ہی تعلیم فرماتے، اپنے اصحاب میں سے کسی اور کو نہ بتاتے؟ اگر یہ کہا جائے کہ تمام اصحاب میں صرف معروف قرخی کو ہی اس کی قابلیت تھی، تو اب ہر کس و ناقص کو کیوں اس کی تعلیم کی جاتی ہے؟ ششم یہ کہ اگر راز کی قابلیت صرف اسی کو تھی تو سلمان و ابو ذر جیسے بھی اس کے اہل و قابل نہ تھے، یہ ان سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر بہتر ہے تو ہزاروں حدیثیں جو ان دونوں بزرگوں کی فضیلت میں آئی ہیں اس کے لیے کہاں ہیں؟ اگر کوئی مجہول غیر معتبر حدیث کہے بھی تو کیا انصاف ہے کہ ہزارہ معتبر روایتوں کو چھوڑ کر کسی ایک غیر معتبر پر عمل کیا جائے؟